السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ واقعہ سے لے کر سورہ طلاق تک تقریباً 10 صورتیں ہم نے مکمل کی آج کی تراویح میں الحمدللہ۔ کل کی تراویح میں جن صورتوں کا تذکرہ ہوا ان میں سے ایک صورت تھی سورۃ القمر۔ اس میں ایک آیت ہے کہ جو لوگ بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو بہت آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی پہلی بات کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو جب تک ہم کوشش نہیں کرتے ہیں پڑھنے کی، پڑھنا نہیں آتا ہے، تو بہت سارے لوگ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پڑھیں اس کو، اور جب پڑھنا آ جائے تو اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری مسجد میں بھی ایک ٹیم ہے جو باقاعدہ قرآن مجید کے ترجمہ، اس کے ٹرانسلیشن کی جو ہے اس پر کلاسز ہوتے ہیں۔ تو جو احباب بھی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے معنی کے ساتھ رجسٹریشن شروع ہو چکا ہے، آپ لوگ اپنا نام درج کروائیں اور کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھیں۔ روزانہ تھوڑا سا وقت یا جب بھی کلاسز کے جو بھی اوقات ہوتے ہیں تھوڑا سا وقت دیتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھنے میں، سمجھنے میں اس میں بڑی آسانی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ تو سورۃ الواقعہ آج کے تراویح میں پہلی سورت تھی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت جو ہیں ان کی 3 قسمیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ 3 گروہ ہوں گے قیامت کے دن، 2 جنت کے گروہ ہوں گے اور ایک جہنمی گروہ ہوگا۔ 3 جماعتوں کا قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ جو ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ گروہ عرش سے قریب ہوگا۔ سامنے ایک گروہ ہوگا، دائیں جانب ایک گروہ ہوگا اور بائیں جانب ایک گروہ ہوگا، یعنی 3 گروہ ہوں گے۔ سامنے جو عرش سے جو قریب جو گروہ ہوگا یہ سب سے قریب بھی جو گروہ ہوگا اللہ رب العالمین سے، اور یہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ اعمال کیے ہوں گے۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور ان لوگوں کو کیا کیا ملے گا، اللہ رب العالمین کیا کیا نعمتیں دے گا، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ جو سب سے آگے جو گروہ ہوگا، جو کہ سب سے مقرب، جو قریبی اللہ رب العالمین سے جو گروہ ہوگا، مفسرین کے مطابق جو قول راجح ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ گزرا، پہلا جو زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا پہلا جو زمانہ تھا، اکثر لوگ اس وقت سے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے، وہ جو سب سے پہلے آگے جو گروہ ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، عرش کے دائیں جانب ایک اور گروہ ہوگا۔ اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، کہ پہلے زمانے سے بھی بہت بڑی تعداد ہوگی اور آخری زمانے سے بھی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ تو یہ بھی جنتی گروہ ہوگا، سامنے والا بھی عرش کے اور جو دائیں جانب ہے وہ بھی عرش کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، پہلے زمانے سے بھی اور آخری زمانے سے بھی۔ اور بائیں جانب جو گروہ ہوگا وہ جہنمی گروہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 گروہوں کا اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا اور ان کو کیا کیا ملیں گے ان ساری چیزوں کا بیان فرمایا۔ سامنے والا گروہ، دائیں جانب والا گروہ، ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اور بائیں جانب جو گروہ ہوگا جہنمی گروہ، اس کو کیا کیا جہنم میں سزائیں ملیں گی، کیا کیا ان کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم دیکھیں جنتیوں کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے اس کا 1/4 حصہ اس امت کے لیے ہے۔ پھر بعد میں بیان فرمایا کہ نہیں 1/3 حصہ ہماری امت کے لیے جنت کا حصہ۔
پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جنت کا آدھا حصہ اس امت کے لیے ہے. اس امت کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے کہ جنت، آدھی جنت میں اس امت کے لوگ ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ اس امت کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جنت میں جائیں گے، سب سے آخری جنتی کے بارے میں ایک بات بتائی کہ اس امت میں بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جن کا بھی عقیدہ صحیح ہوگا، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، عمل صالح پر قائم رہیں گے، اور ان کی موت اسی پر آئے گی، انشاءاللہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے. کوئی آدمی ایسا ہوگا، ایک آدمی ہوگا جو کہ دنیا میں دین پر ثابت قدم تھا، یعنی صحیح عقیدے پر ثابت قدم تھا، لیکن اس سے کچھ گناہ ہو گئے تھے، بڑے بڑے گناہ. تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو سزا دے گا، اور یہ جنت میں جانے والا سب سے آخری آدمی ہوگا. یہ آدمی کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں سزا دے گا. وہ جل کر بن کر بالکل کالے دانے کی طرح ہو جائے گا. جیسے کوئی دانا ہوتا ہے، ہم اس کو آگ میں ڈال کر جلائیں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ جل کر کے بالکل کالا ہو جائے گا. تو وہ آدمی بھی جل بن کر بالکل کالا ہو جائے گا. جب اس کی سزا ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے باہر نکالے گا، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہی ہوگا. باہر آنے کے بعد بھی اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہی ہوگا. تو اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اے اللہ، میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے. تو اللہ رب العالمین کہے گا وعدہ کر کہ تو آئندہ پھر اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا. تو بندہ کہے گا اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بس میرا چہرہ تو جہنم سے پھیر دے، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں مانگوں گا. اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو پھیر دے گا، کیونکہ بہت ہی گرمی اس کو ہو رہی ہوگی، بڑی تکلیف اس کو ہو رہی ہوگی جہنم سے. جب پھیر دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ، میں جنت کو بہت دور سے دیکھ پا رہا ہوں، اے اللہ مجھے تھوڑا سا قریب کر دے. تو اللہ رب العالمین کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ توڑ رہا ہے. تو بندہ کہے گا نہیں اللہ، اب میں اس کے بعد کوئی چیز نہیں مانگوں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین تھوڑا سا قریب کر دے گا. جب وہ قریب آئے گا تو کہے گا اے اللہ، میں جنت کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں، مجھے بس جنت کے دروازے تک لے کر جا. تو اللہ رب العالمین کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا، پھر وعدہ خلافی تم کر رہے ہو. تو بندہ کہے گا نہیں اللہ، بس مجھے قریب تک لے کر جا. تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے بالکل قریب تک لے جائے گا. پھر اس کے بعد جب وہ دیکھا گیا کہ جنت میں لوگ بالکل عیش کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ہر قسم کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو بندہ کہے گا اے اللہ، جب جنت کے قریب تک میں آ چکا ہوں تو اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو اللہ رب العالمین یہ جو بار بار وعدہ کر کے جو توڑ رہا ہے بندہ، اللہ رب العالمین کو اس کے اس کام پر، اس فعل پر ہنسی آئے گی. اللہ رب العالمین کہے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. یہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا آدمی ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو پتہ ہے کتنی جگہ اس کو ملے گی. یہ جو زمین ہے ہماری، ایسی 10 زمینوں کے برابر اس کو جنت میں جگہ ملے گی. یہ سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا ہے اس کے لیے. اب اندازہ لگائیے اس سے پہلے جانے والے جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے بڑی محنت کی دنیا میں جنت پانے کے لیے، ان کو کیا کیا نعمتیں نہیں ملیں گی. بہت ساری نعمتیں ملیں گی. چنانچہ اس دنیا کی فکر ہم کو نہیں کرنی ہے، اس دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، آخرت کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر جو نعمتیں ملیں گی اس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے. آخرت کی فکر کرنا ہے اور جنت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ حدید، یہ سورہ مدنی سورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کو مدینے میں بیان فرمایا. خصوصی طور پر اس سورت کے اندر مسلمانوں کے حالات، جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے مدینے کو، بڑے پریشان کن حالات تھے. مہاجرین کے پاس مال نہیں تھا، بہت ہی زیادہ حالت خراب تھی. سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اپنا گھر بار، مال دولت، جو بھی باغات تھے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جو لوگ یہاں پر انصار تھے مدینے میں، ان کو تعلیم دی، ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان کی مدد کریں. تو صحابہ کرام، جو مدینے کی جو لوگ تھے صحابہ کرام، ماشاءاللہ اتنا آگے بڑھ کر ان لوگوں نے مدد کی کہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب کچھ وہ لوگ دینے کے لیے تیار ہو گئے. اپنا آدھا حصہ کر لیا. بعض صحابہ جن کے پاس 2 باغ تھے، ایک باغ اپنے بھائی کو، ایک مہاجر بھائی کو دے دیا، اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لیا. تو اس طرح سے وہ لوگ ہر مدد کے لیے، ہر کام کے لیے وہ لوگ آگے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی اس حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے انہوں نے مدد کرنا شروع کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بتایا کہ آپ اللہ کو قرضہ دو،
اللہ رب العالمین نے سیدھے سیدھے یہاں پر ڈیل کی ہے کہ آپ اللہ کو قرضہ دو، اگر آپ اللہ کو قرضہ دو گے تو اللہ رب العالمین اس قرضے کو چکائے گا۔ قرضے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی قرضہ کسی کو دیتا ہے تو سامنے والے کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ لوٹائے، تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کیا؟ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کو واپس لوٹائے گا آپ تک کسی بھی صورت میں، اور یہ جو لوٹائے گا یہ کوئی معمولی لوٹانا نہیں ہوگا۔ عام دنیا میں انسان کو سود ادا کرنا حرام ہے، ہم قرضہ جو دیں گے اتنا ہی واپس کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یضاعفہ لکم، اللہ رب العالمین بڑھا کر کے دے گا، برکت کی شکل میں دے گا۔ یہ برکت کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے، مال کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، یا صحت میں برکت بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ایمان و عمل میں برکت بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی اعتبار سے۔ آپ میں یہ نہ سوچے کہ میں خرچ کر رہا ہوں میرا مال بڑھ نہیں رہا ہے، آپ میں یہ نہ سوچے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی صحت اچھی کر رہا ہوگا اس کے بدلے میں، یا پھر اس کو مختلف قسم کے جو فتنے ہیں فتنوں سے اللہ رب العالمین بچا رہا ہوگا، ایمان و عمل میں برکت دے رہا ہوگا۔ انسان صرف ایک اینگل سے نہیں سوچنا ہے، ایک زاویے سے نہیں سوچنا ہے، اللہ رب العالمین کے دینے کے مختلف انداز ہیں، اللہ رب العالمین اپنے انداز سے اپنے حساب سے دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان کو اس طرح کے منفی خیالات نہیں سوچنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ آپ اللہ کو قرضہ دیجئے اللہ رب العالمین آپ کو دے گا، اور پھر فرمایا اس صورت میں بخیلی نہ کرو۔ بخیلی کرنے سے اللہ رب العالمین نے بچایا کہ بخیلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی بتائی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ اہل ایمان کے لیے کیا ڈرنے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ یعنی یہ کہ ہم ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، زندگی گزار رہے ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں کچھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر انسان کسی نہ کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے، اور شعور کے بغیر ہی ہم زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وحی نازل ہونے کے 17 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، مسلمانوں کو ریمائنڈ کرنے کے لیے اور وارن کرنے کے لیے کہ کیا آپ لوگ ابھی تک بھی اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے؟ اگر آپ اب نہیں بدلیں گے تو پھر کب بدلیں گے؟ اس سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں اللہ نے وہی بتایا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں یہود اور نصارہ، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، ان لوگوں نے اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگی، بس ایسے ہی زندگی گزرتی رہی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک لمبی مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہاں پر بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر نماز چھوڑ رہا ہے، کئی دن گزر گئے، 1 مہینہ نماز چھوڑا، 2 مہینے نماز چھوڑا، شروع میں اس کو اللہ کا ڈر ہوگا جب نماز چھوڑے گا، لیکن جب وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ نماز چھوڑے گا اس کے دل سے اللہ کا ڈر ہی چلے جائے گا۔ اب اس کے بعد نماز کی اہمیت کے تعلق سے اس کے دل و دماغ میں بات ہی نہیں آئے گی، اس قدر وہ اللہ کو بھول جائے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا، نہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے گا اور نہ دین کے اعمال کے تعلق سے کوئی بات اس کے دل میں آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ڈرنے کا بھی وقت نہیں آیا ہے؟ قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، ایک وقت کے بہت بڑے چور اور ڈاکو تھے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ وہ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے گئے، تو گھر کا آدمی مالک جو تھا تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ سورہ حدید کی تلاوت کر رہا تھا، وہ اس آیت کو پہنچا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان کے لیے اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا، اپنے دلوں کو جھکانے کا بھی وقت نہیں آیا ہے؟ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ڈر گئے، انہوں نے فوراً آواز دے کر کہا اے اللہ فضیل ڈر گیا ہے، فضیل ڈر گیا ہے اور فضیل اپنے آپ کو سدھار لیا ہے، اب اس کے بعد فضیل کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ ایک مثال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، گناہ جو بھی ہو چکے ہیں رب العالمین سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اگر اب بھی نہیں بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ کیا زندگی کی، انسان کی زندگی کچھ گارنٹی ہے؟ نہیں ہے، انسان کبھی بھی مر سکتا ہے، صبح ہو گئی شام ہو گئی بس ہوتی ہے، کسی بھی صبح یا کسی بھی شام انسان کی موت آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ارادہ کر لیں، یہ رمضان کا موقع ہے،
ایسے وقت میں بھی اگر ہم ارادہ نہ کریں، یہ طے نہ کریں کہ میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا، تو پھر انسان پھر کبھی بھی نہیں بدل سکتا. یہ اصل وقت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ رمضان کا آخری عاشرہ چل رہا ہے. ایسے موقع پر عزم کریں، اللہ سے معافی مانگیں. یہ رات ہے ہی اسی لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، رب العالمین سے توبہ کرنے کے لیے، اور اللہ سے وعدہ کرنے کے لیے کہ اللہ میں سارے کام چھوڑ دوں گا، جو بھی غلط کام کر رہا ہوں اپنے آپ کو سدھاروں گا. یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ مجادلہ، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک مسئلے کا تذکرہ فرمایا. زہار اس کو کہتے ہیں. زمانے جاہلیت میں مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی، یعنی یہ کہ وہ بالکل طلاق جیسا مسئلہ ہو جاتا. تو خولہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اب میں کیا کروں. تو اللہ رب العالمین نے فوراً اس سورت کو نازل فرمایا، سورہ مجادلہ، اور جو ہے جس کا تذکرہ فرمایا، وہ جو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی جو بات چیت کی اس کا تذکرہ فرمایا، اور مسئلے کو بتایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اس سے طلاق نہیں ہو جاتی، اس سے طلاق نہیں ہو جاتی. ماں کون ہوتی ہے؟ جس نے جنم دیا وہی ماں ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. اور پھر یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، آدمی کو متنبہ ہو جانا چاہیے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سزا بھی مقرر کی ہے. طلاق تو نہیں ہو جائے گی، ان دونوں کے درمیان رشتہ ختم نہیں ہوگا، البتہ اس کے لیے سزا ہے. سزا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. اگر ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو 2 مہینے مسلسل اس کو روزے رکھنے ہوں گے. اگر 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. تو یہ مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ گرچہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے رشتوں کے سلسلے میں، کہ رشتوں کے سلسلے میں انسان کو کتنا محتاط ہونا ہے، اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بتاتے ہوئے یہ حد بیان کی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مجلس کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2 لوگ آپس میں کان میں جو ہے باتیں نہیں کرنا چاہیے، سرگوشی نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے بتایا کہ آپ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی باتوں کے لیے سرگوشی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، نافرمانی میں سرگوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں ہلکی سی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اچھا کام نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بتایا کہ 3 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں کسی مجلس میں تو 2 لوگ آپس میں خاموشی سے باتیں نہیں کرنا، اس سے تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی. اگر مجلس میں کچھ اور لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تب 2 لوگ کان میں ہلکی سی باتیں کر رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمی بات کرنا یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ تعلیم دی گئی. اور یہ بھی تعلیم دی گئی کہ مجلس میں جب بیٹھتے ہیں ہم، چاہے وہ دینی مجلس ہو، کوئی نصیحت کی مجلس ہو، کوئی بھی مجلس ہو، مجلس کو پھیلا کر کے بیٹھنا چاہیے، بالکل تنگ کر کے یا لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ مجلس کو پھیلا کر بیٹھیں گے تو اللہ رب العالمین اس مجلس میں اور زیادہ وسعت پیدا فرماتا ہے. اور پھر جب یہ کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو چلے جانا چاہیے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. دیکھیے مجلس کے سلسلے میں ہی، معمولی مجلس جب بیٹھتے ہیں ہم، اسی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت دی کہ آپ مجلس کے آداب کا خیال رکھیں. جب نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز میں جب صفوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تب صفوں کا ادب کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. صفیں ہماری صحیح نہیں ہوتی ہیں. اکثر مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن صفوں میں بڑا بگاڑ ہوتا ہے. کسی کا پاؤں لگا نہیں ہوتا ہے، کسی کا پاؤں پیچھے رہتا ہے، کسی کا پاؤں آگے رہتا ہے، صف میں کہیں جگہ خالی رہتی ہے، کوئی اٹھ کر پیچھے چلے جاتے ہیں، سامنے چلے جاتے ہیں. صفوں کی درستگی جب تک صحیح نہیں ہوتی، نماز کی درستگی نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں ہوتی. چنانچہ صفوں کو درست کرنا چاہیے. جب مجلس کے آداب، بیٹھنے کے آداب کی اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. جب ایک عبادت کرتے ہیں ہم، عبادت کے لیے جب آتے ہیں تو اس میں کتنا ڈسپلن چاہیے، اس ڈسپلن کو ہمارے اندر ہمیں لانے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں
ہم مسجد کو آتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو چپل کس طرح سے رکھتے ہیں، ٹوائلٹ کو جاتے ہیں تو ٹوائلٹ کو جاتے ہوئے وہاں پر ہم کیا صفائی کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت. اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. بعض مشرکین یہودیوں نے تانا دیا صحابہ کرام کو، کیا تمہارے نبی یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتے ہیں، کہ پیخانے کے تعلق سے، پیشاب کے تعلق سے یہ بھی چیزیں سکھاتے ہیں؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ کی طرح ہیں، وہ ہم کو ہر چیز سکھاتے ہیں. تو چنانچہ یہ ساری جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سب کا خیال رکھنا، مسجد میں آتے ہوئے کیسے آئیں، آداب جو بھی ہیں ان کا لحاظ رکھنا، دعا پڑھیں اور پریشان نہ کریں کسی کو، مسجد کو گندا نہ کریں، ٹوائلٹس کو بھی گندا نہیں کرنا ہے، صفائی کرنا ہے اس کا. انسان جب استعمال کرے پانی بہائے، اور وضو خانے میں پانی حد سے زیادہ استعمال نہ کرے، اور وضو کر کے آتے ہوئے آپ ٹیپ کو بند کر رہے ہیں صحیح سے یا نہیں، پانی جا رہا ہے، ہر ایک خطرے کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے پاس. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایک بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی، تفسحوا فی المجالس، اتنی اہمیت کے ساتھ. تو دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا تعلق امانت سے ہے ہمارا وہاں پر اور عبادت سے ہے، اس کا اور زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ان ساری باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ حشر، یہ سورت جو ہے یہودی فلسطین میں کسی زمانے میں رہتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. چنانچہ یہ لوگ ہجرت کر کے آخری نبی کی تلاش میں مدینہ آئے کہ یہیں سے آخری نبی آنے والے ہیں. جب مدینہ آئے کئی سال گزر گئے، کئی سال انتظار میں تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو یہ لوگ حسد سے جل بھن گئے. انہوں نے کہا کہ محمد تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ہم تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اگر نبوت ملنا ہے تو ہمارے ذریت میں ملنا ہے، ہمارے خاندان میں ملنا ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ملنا چاہیے تھا. انہوں نے صاف انکار کر دیا. ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں. اور یہ لوگ سوالات کرتے تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے سوالات کرتے تھے جس کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسے سوالات کیے، بہت سارے سوالات ہیں، اس کی تفصیلات کا موقع نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات کا جواب دیا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بس حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. اور یہ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو اہمیت دیتے تھے. چنانچہ دشمنی کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی میٹنگ کے لیے بلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اوپر چھت پہ گئے، یہ لوگ ایک بڑی چٹان لے کر اوپر گئے اور اوپر سے پھینک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. چٹان پھینکنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے ان کے گھروں کا محاصرہ کر لیا اور ان سب کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا. یہ لوگ مدینے سے خالی ہو گئے اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ان باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ الحشر کے اندر. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کی فضیلت بتائی. مہاجرین صحابہ وہ لوگ جو اپنے گھروں کو، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کو صرف راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، ان کی فضیلت بتائی. اور انصار صحابہ کی بھی فضیلت بتائی کہ یہ لوگ بھی سب کچھ اپنا چھوڑ کر یہاں پر آ گئے تھے. اور اللہ رب العالمین نے یہاں تک بتایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جو انصار صحابہ تھے مدینے میں، ان کو سخت ضرورت تھی کسی بھی چیز کی، اس کے باوجود بھی اس چیز کو انہوں نے مہاجرین کے حوالے کر دیا، قربان کیا، اپنے آپ کو جو محتاجی میں رکھا. لیکن جو مہاجرین صحابہ تھے ان کی مدد کی. کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دونوں صحابہ کی، انصار کی بھی اور مہاجرین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان باتوں کو پیش کیا. اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ ہے سورۃ الممتحنہ. اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتائی کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہے اور کچھ دعائیں پیش کی اور کچھ احکامات کا تذکرہ فرمایا. اس سورت کے بعد سورت صف ہے. اس سورت میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اہم باتیں بتائی. ان میں سے ایک بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ جب ہم کوئی بات کسی کو سمجھاتے ہیں ہم خود عمل کرنا ہے. ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں کسی بات پر تو سمجھانے کے لائق ہم نہیں ہیں. تو سمجھاتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، ایک عالم دین عوام کو سمجھاتا ہے، یا کوئی بھی کسی کو سمجھاتا ہے تو وہ خود عمل کرے. ہمارا قول ایک ہے لیکن ہمارا عمل ایک ہے، تو پھر ایسے آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چنانچہ ہماری بات، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے.
یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صاف صاف بتائی. اور ایک بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ سیرا اللہ رب العالمین نے تجارت کی بات بتائی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایک ایسی تجارت جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گی. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور آپ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں محنت کرو. تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے بدلے میں یہ انویسٹمنٹ ہے. کیا انویسٹمنٹ ہے؟ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے محنت کرو. اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں محنت کریں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی جو بھی محنت کرنے کی، جب بھی کوئی بھی مدد کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس میں آگے بڑھ کر رہنا چاہیے. یہ ساری باتیں بتائی گئی. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الجمعہ، اس سورت کے سلسلے میں اور آگے سورت جو ہے سورہ منافقون، ہم بار بار اس سورتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. سورہ جمعہ یہ جو سورت ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو ایکسپوز کیا. یہودی لوگ بہت ہی اہل علم تھے، یہ لوگ، ان لوگوں کے پاس بہت علم تھا، اور عرب کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے علمی اعتبار سے. تو یہ لوگ آ کر، عرب کے مشرکین تھے، آ کر یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ کیا محمد حقیقی معنوں میں نبی ہیں؟ تو چونکہ یہ لوگ حسد کی وجہ سے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں. تو عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ جب یہودی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، جن کے پاس بہت علم ہے یہودیوں کے پاس، تو ہم کیوں مانیں گے؟ ہم بھی نہیں مانیں گے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس صورت کے اندر ایکسپوز کیا کہ گرچہ ان کے پاس علم ہے، لیکن ان کے علم کی مثال ایسی ہے کہ کوئی گدھا ہے، گدھے کے اوپر اگر کتابیں رکھیں گے تو کیا عالم بن جائے گا؟ کیا اس کے پاس بہت علم ہے تو اس کے پیٹھ پر اگر کتابیں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ تو ایسے ہی ان کی مثال دی کہ ان کے پاس گرچہ علم ہے لیکن ان کے علم کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ لوگ عملی طور پر زیرو ہیں، صفر ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے تعلق سے بتایا کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی ذکر کے لیے جمعہ کو پہنچ جائیں. جمعہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کی اذان سے پہلے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دفتر لے کر، رجسٹر لے کر کے. جو بھی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے گا، خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے، جب خطیب آتے ہیں اس سے پہلے فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں. جس کا نام بھی لکھا جائے گا رجسٹر کے اندر، اس کو جمعہ کا اجر ملے گا، مکمل اجر. اگر کوئی آدمی خطیب کے بیٹھنے کے بعد، آنے کے بعد، اذان شروع ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو جائے، فرشتے اسی وقت جیسے ہی خطیب بیٹھ جائے اسی وقت اپنے دفاتر کو بند کر لیتے ہیں اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. اس کے بعد جو بھی داخل ہوگا اس کا نام رجسٹر میں نہیں آئے گا اور اس کو جمعہ کا مکمل اجر نہیں ملے گا. جو کچھ وہ پڑھا، بہت سارے لوگ یہی تو ہوتا ہے، جمعہ کے اخیر میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. 4 رکعت نماز ہے ظہر کی، جمعہ میں 2 رکعت کر دی گئی. اب 2 رکعت کے بدلے میں کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ ہے. فرض ہے جمعہ کا خطبہ. جمعہ کا خطبہ آپشنل نہیں ہے. آپشن نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں. فرض ہے جمعہ کا خطبہ. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہو جاتا ہے تو جمعہ کی نماز اس کو مل گئی. یہ الگ بات ہے، اس کو اجر مل جائے گا، لیکن مکمل اجر اس کو نہیں ملے گا. جمعہ کا جو اجر ہے وہ اجر اس کو نہیں ملے گا. اس لیے وقت پر آنا چاہیے. ہر قسم کا کام، جو بھی ضروریات ہیں، آدمی وقت سے پہلے فارغ ہو کر ان ساری چیزوں سے حاضر ہو جائے. یہی اللہ نے بتایا یہاں پر، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو آپ اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کر کے آ جائیے. وَذَرُوا الْبَيْعَ. اور جتنے بھی کاروبار کے کام جو جتنے بھی ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے آپ آ جائیے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جمعہ کا وقت چلتے رہتا ہے، کاروبار چلتے رہتا ہے، دکان چلتے رہتے ہیں. یہ سارے کام ایسے ہیں جیسے اصحاب السبت نے کیا تھا. ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے اللہ نے مقرر کیا اور یہ بتایا گیا کہ آپ اس دن مچھلی نہیں پکڑ سکتے. لیکن یہ لوگ ہیلے بہانے بنائے. کیسے؟
بڑے بڑے تالاب بنائے سمندر کے پاس، مچھلیاں آ جاتی تو دوسرے دن اس کو پکڑ لیتے. یہی کام ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. لوگ مسجد کو آئے جاتے ہیں، لیٹ سے آتے ہیں، لیکن ان کی دکان وہاں پر کسی اور کے ذریعے چلتی رہتی ہے. لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے دکان چلاتے رہتے ہیں. دکان بند کرنا ہے جمعہ کے وقت میں. ایک دکان کو جانے کا موقع ملا، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، ایک ہوٹل کو جانے کا موقع ملا، تو اندر ہوٹل کے اندر کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا. تو ہوٹل کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے اونر نے صاف صاف کہا ہے، وہ جمعہ کے لیے گئے ہیں کسی مسجد میں، ذرا تاخیر سے نماز ہے وہاں پر، تو اونر نے کہا ہے کہ جب تک میں جمعہ پڑھ کے نہیں آتا ہوں تب تک کسی کو ہوٹل میں نہیں آنا ہے اور کوئی چیز یہاں پر خرید و فروخت نہیں ہوگی. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، یقیناً یہ ہونا چاہیے. ہم اپنے کاروبار وغیرہ ساری چیزوں کو جمعہ کے وقت میں بند کر کے مسجد میں حاضر ہونا اور عبادت کرنا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر آپ زمین میں پھیل جائیے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل سے آپ رزق تلاش کیجیے. یہ کام ہم کو کرنا ہے. چنانچہ جمعہ کے وقت میں ہیلے بہانے بنا کر ہم اپنے آپ کو برباد نہ کریں. اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتایا جمعہ کے وقت حاضر ہو جائیں. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ منافقون، سورہ منافقون کے سلسلے میں تو روایت آئی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام، کچھ صحابہ لڑ رہے تھے، ان میں سے مہاجرین تھے اور کچھ انصار صحابہ تھے. ان کے درمیان ایک منافق آیا، منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول. اس نے آ کر موقع کو غنیمت سمجھا اس نے کہ کس طرح میں ان لوگوں کو لڑاؤں. اس نے آ کر کہا کہ ہاں میں پہلے سے کہہ رہا تھا یہ جو مہاجرین ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں کی تم مدد نہ کرو. مدد کر لیے نا، اب دیکھو یہی لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اس طرح سے یہ اکسا رہا تھا. وہاں پر ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں سن رہا تھا، اس کو برداشت نہیں ہوا، اس کا ایمان، اس کی غیرت ایمان کو برداشت نہیں ہوا. وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ ابن سلول اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو پتا چلا کہ آپ کو خبر ہو گئی، تو وہ دوڑتے ہوئے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کو جو بھی خبر ہوئی کہ میں اس طرح کہا ہوں سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ میں سچا مسلمان ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تب اللہ رب العالمین نے سارے منافقون کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس سورت کو نازل کیا. اذا جاءک المنافقون، جب منافقون آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بلکہ اللہ رب العالمین یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں جھوٹے ہیں اپنی گواہی میں. تو اس طرح سے یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے اور سارے منافقون کا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ساری اس کی جو بھی غلطیاں تھیں، یہ لوگ جو نفرت کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سب ایکسپوز کیا. اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی بتائی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. ہر جمعہ میں ہم یہ آیت سنتے ہیں، ذرا غور سے سنیں اس آیت کو، ہم اس معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ آپ تک موت پہنچے، موت آپ تک آئے، اس سے پہلے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر اگر آدمی کہے موت کے وقت میں کہ اے رب مجھے تھوڑا سا اور وقت دے تو میں کچھ نیک کام کر لوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین، یہ صرف یہاں پر خرچ کرنے کے سلسلے میں نہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر انفاق کے سلسلے میں بات بتائی. ہر نیکی کے معاملے میں، ہر نیکی کے سلسلے میں انسان کو جو وقت ملا ہے انسان عمل کر لے، لیکن جب وقت گزر جائے گا، موت کا وقت آئے گا، انسان تڑپتا رہے گا. دوسری صورتوں میں بھی اس بات کا تذکرہ آیا کہ کچھ اور موقع ملے، بلکہ قیامت کے دن تو مشرکین وغیرہ یہ بھی کہیں گے کہ ایک مرتبہ اور موقع دے دے، ایک مرتبہ اور زندگی دے دے، کچھ نیک کام کر کے ہم آ جائیں گے، لیکن موقع نہیں ملے گا. جب وقت آئے گا تو وقت آئے گا. اللہ نے یہی بیان فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آئے تو ذرا برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی، ہرگز ذرا برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی. لن عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتایا کہ ذرا برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی. اس وقت میں صبح میں 8 بجے 10 سیکنڈ پر اگر انسان کی موت آنی ہے تو 8 بجے 10 سیکنڈ پر آ جائے گی، ذرا برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی. یہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتایا. چنانچہ جو وقت ہے انسان اس کے لیے تیاری کر لے.
وقت آئے گا اس موقع پر پچھتائے کہ کچھ اور وقت ملتا تو اچھا ہوتا، ایسا وقت ملنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتا دیا، چنانچہ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے تغابن طلاق، سورت طلاق جو ہے، سورت میں اللہ رب العالمین نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ طلاق کے مسائل انسان کو جاننا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن طلاق سے پہلے انسان کو سب سے پہلے نکاح کے مسائل جاننا ہے۔ طلاق جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ جان لے گا ضرورت کے موقع پر، لیکن نکاح کے مسائل بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ نکاح کے مسائل، اتنے مسائل آج کل ہمارے پاس کہ اتنے فون آتے ہیں، اتنے میسج آتے ہیں، کتنے لوگوں کے شکایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ سامنے والے کے ایمان کو دیکھے، تحقیق کرے، اس کے ایمان کو تحقیق کرے، اس کے اخلاق کی تحقیق کرے، اس کے گھر والوں کی تحقیق کرے، تحقیق کر کے رشتہ کرے۔ اب آج کے لیے ویب سائٹ جب سے آئے ہیں، یہ شادی کے تعلق سے نکاح.com ایسے ان ویب سائٹس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے تحقیق ہی نہیں کیے، جلد بازی میں شادی کر دیے، بعد میں پتا چلا کہ بہت ہی بڑا فراڈ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بچے پیدا ہو گئے، اب یہ لڑکی جو زندگی برباد۔ تو نکاح کے مسائل پہلے ہم جانیں، نکاح کے جو بھی مقدمات ہیں کہ رشتہ کیسے دیکھنا ہے، کس بنیاد پر دیکھنا ہے، تحقیق کرنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر دین کی بنیاد پر تحقیق کر کے ہم نکاح کریں۔ اس کے بعد طلاق کے مسائل جانیں۔ نکاح کے مسائل دیکھیں ہی نہیں، نکاح ہوا 1 سال بھی نہیں ہوا، طلاق کے مسائل جاننا شروع ہو۔ وجہ کیا ہے؟ زندگی میں طلاق کے مسائل۔ اس لیے زندگی گزارنے کا نکاح کے ساتھ جو طریقہ ہے پہلے اس کو سیکھنا ہے، جب وہ سیکھیں گے تو زندگی خوشگوار ہوگی، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورت تحریم، گرچہ آج کی صورت میں، آج کی تراویح میں اس صورت کا تذکرہ یعنی صورت کی تلاوت نہیں ہوئی، لیکن میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں آج ہی۔ سورت تحریم یہ جو صورت ہے، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باپ بہت اچھا نمازی ہے، بچہ اگر سستی کرتا ہے، اولاد یا بیوی وغیرہ سستی کرتے ہیں، اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ ہاں چلو بعد میں سیکھ لے گا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اور باپ بہت اچھا رہے گا۔ تو باپ جنت میں جائے، اس کی اولاد یا اس کی بیوی، اس کے گھر والے جہنم میں جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ انسان کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، قیامت کے دن جو جہنم ہوگی، اس جہنم کا جو ایندھن ہوں گے، فیل ہوں گے، وہ خود لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، تو لوگ خود جلیں گے وہاں پر۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ اپنی بھی فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کیجئے، اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر بتائی گئی، گناہ ہو گیا تو پریشان مت ہو جائیے، اللہ رب العالمین سے توبۃ النصوح کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کتنا بھی بڑا گناہ ہو چکا ہو، انسان اس سلسلے میں پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ کہ سچی توبہ کرے۔ اب سچی توبہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح، آدمی نے جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کے دل میں پچھتاوا ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کام کو چھوڑ دوں گا، چھوڑنا دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، یہ اس کو جو ہے طے کر لینا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا ہے۔ جو آدمی توبۃ النصوح کرے گا یقیناً اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور سورت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے 2 عورتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان 2 عورتوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ انسان، گھر کا کوئی انسان نیک ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ جیسے یہاں پر تذکرہ ہوا لوط علیہ السلام کی بیوی کا، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا، ان دونوں کی بیویاں مشرکہ تھیں۔ کیا ان دونوں انبیاء کی وجہ سے وہ دونوں جنت میں جائیں گی؟ نہیں جائیں گی، یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا۔ اور اگر کوئی کافر انسان ہے، اگر اس کی بیوی اگر اچھی ہے تو اس کے شوہر کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو ہر انسان کا اس کا عمل قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو ملے گا، یہ اللہ رب العالمین نے بات بتائی۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی بتائی گئی کہ اگر عورت اگر اپنے آپ کو سدھارنا چاہتی ہے تو اس کو وقت کا ظالم بادشاہ فرعون بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر عورت بگڑنا چاہتی ہے تو پھر وقت کا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت۔ 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا، نافرمان
लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों का, और दो औरतों का तस्करा हुआ, एक फिरौन की बीवी और दूसरी जो है ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, उनका तस्करा हुआ कि इन दोनों औरतों ने कैसे अपने वक्त में जो है क्या क्या किया, ये सारी बातें यहाँ पर उसका तस्करा हुआ। चुनाचे औरत अगर सुधरना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और औरतों को सुधारने के लिए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि औरत को हद से ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से गलतियां होती हैं, आप हद से ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी, इंसान उसको सुधार नहीं सकता। तो मोहब्बत से, तरीकों से, जो भी शरई तरीके हैं या मोहब्बत के तरीके हैं, उन सारे तरीकों से समझाना है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन जो भी हम नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे जिसके घर में जो भी परेशानी है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक जिंदगी दे, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। जब मौत आए खातिमा बिल खैर फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।